بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا بکم فی قناتنا۔ مشاہدین کرام، پھر سے ایک مرتبہ حاضری ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں سبق نمبر 6 کے ساتھ۔ سبق نمبر 6 کا عنوان ہے فی السوق، بازار میں، ان دا مارکیٹ۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پڑھانے کا یہ انداز ہوگا کہ جیسے ایک جملہ ہے فی البلدۃ سوق کبیر، تو اس جملے میں جتنے الفاظ ہیں ان کے اولاً اردو میں معانی بیان کریں گے کہ بلدہ کو اردو میں کیا کہتے ہیں اور انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوق ہے، سوق کے بارے میں، پھر کبیر ہے، کبیر کے بارے میں۔ جو الفاظ آسان ہوں گے اس کو نظر انداز بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر پورے جملے کا ایک مرتبہ اردو میں ترجمہ کیا جائے گا اور پھر دوسری مرتبہ انگلش میں ترجمہ کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ کافی مفید ہوگا آپ کے لیے، تو پوری دل جمعی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہر کلاس کو اگر آپ نے اٹینڈ کیا تو انشاءاللہ امتحان میں کامیابی اور آپ کے علم اضافے کا اچھا سبب بنے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فی البلدۃ سوق کبیر، بلدہ کہتے ہیں شہر کو عربی میں، انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹاؤن۔ سوق مارکیٹ، بازار، کبیر بڑا۔ فی البلدۃ سوق کبیر، شہر میں ایک بڑی مارکیٹ ہے یا ایک بڑا بازار ہے۔ انگلش میں ترجمہ کریں گے دیر از اے بگ مارکیٹ ان دا ٹاؤن، دیر از اے بگ مارکیٹ ان دا ٹاؤن۔ حامد و ارشد ذهبا الی السوق، حامد اور ارشد مارکیٹ گئے، بازار گئے۔ حامد اینڈ ارشد went to the market۔ حامد اخذ کیسا، اخذ یأخذ اخذن کے معنی لینا، اور کیس کہتے ہیں تھیلے کو جس میں سامان لیا اور لایا جاتا ہے۔ تو حامد نے ایک تھیلا لیا، ایک بیگ لیا۔ انگلش میں کہیں گے حامد took a bag، حامد took a bag۔ ارشد حمل بیدہ سلۃ، حمل یحمل کے معنی آتے ہیں اٹھانا، اس کو انگلش میں بولتے ہیں کیری، اور سلۃ باسکٹ۔ تو ترجمہ ہوگا ارشد نے اپنے ہاتھ میں ایک باسکٹ اٹھایا۔ ارشد کیریڈ اے باسکٹ ان ہز ہینڈ۔ ہما وقفا امام دکان الجزار، وہ دونوں قصاب کی دکان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دکان شاپ، اور امام کے معنی ہے، پہلے سے دیجیے وقفا یقفو کے معنی ٹھہرنا، وقفا تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دونوں ٹھہرے۔ امام کا معنی ہے ان فرنٹ، سامنے۔ دکان شاپ کو کہتے ہیں، اور جزار قصائی یا قصاب، قصائی بھی بولتے ہیں اور اسے قصاب بھی، اردو میں جو چاہے بولے، عربی میں اسے جزار کہیں گے اور انگلش میں اسے میٹ مین یا بوشر کہتے ہیں، بوشر، BUTHER۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ہما وقفا امام دکان الجزار، کہ وہ دونوں قصاب کی دکان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ both of them stood in front of a butcher's shop، both of them stood in front of butcher's shop، butcher's shop یا آپ کہہ سکتے ہیں میٹ مینس شاپ۔ دکان الجزار معروف، قصاب کی دکان، معروف مشہور ہے، فیمس۔ ترجمہ کریں گے The butcher's shop is famous۔ فیہ لحم جید، اس میں اچھا گوشت ہے۔ لحم گوشت یعنی میٹ، اور جید اچھا، انگلش میں کہتے ہیں گڈ۔ There is good meat in it، there is good meat in it۔ خلق الجزار طیب، طیب اچھا۔ خلق کے معنی ہے اخلاق، مینر۔ خلق الجزار، قصاب کے اخلاق اچھے ہیں۔ ترجمہ کریں گے The butcher's manners are good۔ وفی یدہ سکین کبیر، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی چھری ہے۔
ترجمہ ہوگا اینڈ ہی ہیز اے بگ نائف ان ہز ہینڈ وَأَمَامَهُ میزان، اور اس کے سامنے ایک ترازو ہے۔ انگلش میں ترجمہ ہوگا اینڈ دیر از اے اسکیل ان فرنٹ آف ہم، اس کے سامنے ایک اسکیل یعنی ترازو ہے۔ للمیزان کفتان، کفتن کے معنی ہے پلڑا، تو میزان کے یعنی ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ ترجمہ ہوگا The scale has two pans، pan کے معنی پلڑا۔ The scale has two pans يضع اللحم في كفة، وہ ایک پلڑے میں گوشت رکھتا ہے، ويضع السنجة في كفة أخرى، وضع يضع رکھنا، تو یہاں بھی یضع یہاں بھی یضع، اور دوسرے پلڑے میں فی کفۃ اخری، دوسرے پلڑے میں باٹ رکھتا ہے، یعنی تولنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ رکھتا ہے، اس کو باٹ بولتے ہیں اردو میں، عربی میں سنجہ اور انگلش میں ویٹ، WEIGHT۔ تو ہی puts the meat in the one pan and he puts the weight in the other pan وَيَزِنُ اللَّحْمَ لِلْمُشْتَرِي، اور مشتری کے لیے، خریدنے والے کے لیے، جس کو اردو میں گاہک بولتے ہیں اور انگلش میں کسٹمر بولتے ہیں، تو کسٹمر کے لیے گوشت تولتا ہے، وزن یزن۔ انگلش میں آتا ہے لفظ وے، WEIGH، اینڈ ہی ویز دا میٹ فار دا کسٹمر۔ تو بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے آگے کا آئندہ کی ویڈیو میں، ورنہ ویڈیو دراز ہو جائے گی اور ممکن ہے یہ آپ کی بوریت کا سبب بنے۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو تو موبائل کی اسکرین سے ہم نے ریکارڈ کی تھی، اور اب براہ راست کتاب سے آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا طریقہ زیادہ مفید ہوگا، پھر اسی کے مطابق آئندہ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اسباق کا اچھی طرح مطالعہ کیجیے۔